بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا قرآن شریف کا درس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 پر مشتمل ہے. یہ آیت تجربہ قرآن شریف کی انتہائی اہم آیات تجربات میں شامل ہوتی ہے. ایک اسلامی حکومت کا اور اسلامی فرد کا غیر مسلم حکومتوں اور غیر مسلم افراد کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اور اس کے حدود و قیود کیا ہیں. یعنی اسلامی حکومتوں کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے اور جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. یہ آیت تجربہ اس بات کو واضح کر رہی ہے اور بہت ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے معاملات میں اس آیت تجربہ کے حکم کو پیش نظر رکھیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائیں مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر. ومن یفعل، اور جس نے کیا ذالک یہ کام فلیس من اللہ، پس نہ رہا اللہ کے ساتھ اس کا اللہ سے فی شیء کوئی تعلق، الا سوائے اس کے کہ ان تتقوا تم کرنا چاہو منہم ان سے تقاہ اپنا بچاؤ. ویحذرکم، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. اب یہاں جو سب سے پہلے قابل فہم لفظ ہے وہ ہے اولیاء. اولیاء یہ ولی کی جمع ہے. یہ لفظ عربی کے لفظ ولایتن یا ولایتن سے بنا ہے. جب یہ ولایتن سے ہو تو یعنی اس کی واو کے نیچے زیر، تو معنی اس کا ہوتا ہے مدد کرنا. ولایتن مدد کرنا. اور اگر یہ ولایتن سے ہو یعنی واو کے اوپر زبر، تو پھر معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کام کا ذمہ دار اور انچارج بنانا. بعض عربی لغت کے علماء نے ان دونوں کا ایک ہی معنی کیا ہے. اور مفہوم انہوں نے اس کا یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو اہم معاملات ہیں ان کے متعلق کافروں سے مشورہ نہ کیا جائے، اور اپنے کام جو انتہائی حساس نوعیت کے ہیں، ذمہ دارانہ نوعیت کے ہیں، وہ کافروں کے سپرد نہ کیے جائیں. لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن الکافرین کافروں کو اولیاء اپنا دوست، اپنا رازدان، اپنا ذمہ دار، یعنی اپنے معاملات ان کے سپرد نہ کریں، انہیں اپنے معاملات میں رازدان نہ بنائیں، ان سے مشورہ نہ لیں. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی جو اپنے ذاتی ان کے معاملات ہیں، حکومتوں کے معاملات ہوں، اداروں کے معاملات ہوں، مسلمانوں کے ذاتی امور ہیں، ان میں ان کے اوپر اعتماد، کافروں کے اوپر اعتماد نہ کریں. اب دیکھیں کافر سارے کے سارے ایک ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل اور روپ کے. جب اسلام دشمنی میں آئیں گے تو ایک ہوں گے. مومنوں کو بھی سب کو ایک بن کے رہنا چاہیے. اپنے جو ضروری معاملات ہیں حکومتوں کے، اداروں کے، شخصیات کے، وہ اہل ایمان تک ہی محدود رہنے چاہیے. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی اہل اسلام نے اپنے معاملات میں غیر مسلموں پہ اعتماد کیے
مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑے۔ ہم اپنے ملک عزیز میں دیکھ لیں، پاکستان میں، کہ کیسے ہمارے حکمرانوں نے اپنے آئین سے غداری کرتے ہوئے، اپنے ملک سے، اپنی عوام سے غداری کرتے ہوئے، جب بھی اس ملک اس پید و سیاہ کا یہودیوں کو، عیسائیوں کو یا مختلف ملکوں کی حکومتوں کو ذمہ دار بنایا ہے، تو سوائے تباہی کے یہاں پہ اور کچھ نہیں آیا۔ کوئی خیر کی ہوا ادھر سے ہمارے لیے نہیں آئی، نقصان در نقصان۔ اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہماری معیشت IMF کے قبضے میں ہے اور ان کی پابندیوں کی وجہ سے جکڑی ہوئی ہے۔ نہ حکومت یہاں امریکہ اور مختلف قوتوں کے بغیر بن سکتی ہے، اور نہ ہمارے معاشی نظام ان کے مشورے اور ان کے حکم کے بغیر چل سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ہمارے اوپر، جو ان بدبخت اور بد کردار حکمرانوں کی وجہ سے، اور اس میں ہم عوام بھی برابر کے حصے دار ہیں کہ جنہوں نے ان کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کیا۔ بڑی بڑی حکومتیں غیر مسلموں کے نیچے لگی ہوئی ہیں، حکومت مسلمہ کی تباہی کر دی ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو فرمایا من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی جتنے بھی تمہارے معاملات ہیں ان کے ذمہ دار تم مومنوں کو ہی بناؤ، اپنے رازدان مومنوں کو ہی بناؤ، اپنے مشیر تم مومنوں کو ہی بناؤ۔ ومن یفعل ذلک، جس نے یہ کام کیا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کے ساتھ پھر اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اب دیکھیں، جب اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے تو بندہ سکون میں ہے، بندہ اللہ کی کرم نوازی کے سائے میں ہے، بندہ اللہ رب العزت کی عنایات کے سائے میں ہے۔ لیکن جب بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا تو پھر بندے کے پاس کیا رہ گیا؟ ظاہری مال دولت جتنا بھی ہو، سکون کی دولت نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی دولت نہیں ہوگی، آخرت نہیں بنے گی۔ آج امت مسلمہ کی جو زبوں حالی ہے اور جو زوال ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ ہمارے کتنے ملک ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اپنے ہی مسلمان ممالک کے خلاف غیر مسلموں کا ساتھ دیا۔ اب شرق اوسط میں جو جنگیں ہوئی ہیں، کیا ہوا اس میں؟ عرب سارے کا سارا تباہ ہو گیا اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے۔ ہندوستان میں کیا ہوتا تھا، پاکستان میں آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حکم تھا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، جس نے یہ کام کیا تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو جب کسی کا اللہ کے ساتھ تعلق نہ رہے تو پھر یہی صورتحال بنتی ہے جو اس وقت امت مسلمہ کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو، غیر مسلموں کے ساتھ یہ جرانے، یہ مشورے، اپنی ذمہ داریاں انہیں سپرد کرنا، یہ جتنے بھی برے کام اور غلط کام مسلمان ممالک نے، مسلمان افراد نے، مسلمان شخصیات نے، مسلمان اداروں نے شروع کیے ہوئے ہیں، ان سے توبہ کریں، آپس میں اتحاد قائم کریں، تب اس زوال سے نکلیں گے۔ ورنہ یہ اسی زوال میں مزید نیچے کی طرف چلتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ آگے ایک ضابطہ بیان کیا گیا، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر اس حالت میں کہ تم ان کے ساتھ ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو۔ کوئی اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے کہ مسلمان کافروں کے درگے میں آگے ہیں، انہیں اپنے قتل ہو جانے کا، مال چھن جانے کا، اپنی ناموس عزت لٹ جانے کا کبھی اندیشہ ہے۔ تو اس بے بسی کے عالم میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ ان سے کوئی ایسی بات کہہ لیں جس سے وہ ان کافروں کے شر سے محفوظ ہو جائیں، لیکن اس عالم میں بھی وہ کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ان کافروں کے ساتھ وہ فعل کرنے کی، ان کافروں کے ساتھ وہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔
مثلاً اگر کفار اس آدمی کو جو مسلمانوں کے نرغے میں ہے، جو مسلمان کافروں کے نرغے میں ہے، اسے کافر کسی مسلمان کو قتل کرنے کا کہیں، زنا کرنے کا، کسی کا مال غصب کرنے کا، جھوٹی گواہی دینے کا، کسی پاک دامن عورت پر جھوٹ بہتان باندھنے کا، یا مسلمانوں کے راز انہیں بتانے کا کہیں اور مجبور کریں یہ کام کرنے پہ، تو اس وقت مسلمان کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے یہ کام کرے۔ ہاں، کلمہ کفر کہنے پہ مجبور کرتے ہیں، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اس صورت میں کلمہ کفر کہنے کی اسے رخصت ہے۔ رخصت کا مطلب رخصت ہے، لیکن اگر وہ ڈٹ جائے کلمہ کفر بھی نہ کہے تو یہ عزیمت ہے، جان دے دے، یہ بہت افضل کام ہے۔ یعنی کلمہ کفر کہنے کی رخصت تو موجود ہے، لیکن کافروں کے ماتحت آ کے اور کافروں کے نرغے میں آ کے کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ الا ان تتقوا منهم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو۔ اب یہ حدود و قیود واضح ہوگی۔ باقی رہ گیا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کرنا یا عام انسانی فلاح و بہبود کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، یا عالمی امن کے لیے مل کر کوششیں کرنا، یا کسی مشترکہ دشمن کے مقابلے میں جمع ہونا، یا عام جو میل جول ہے، معاشرت ہے، اس میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس سے منع نہیں ہے۔ منع رازدار بنانے میں اور ان کے ساتھ اتنا گل مل جانے میں کہ مسلمانوں کی اپنی شناخت ہی ختم ہو جائے اور اپنے معاملات ان کے سپرد کرنا، اس سے منع ہے۔ باقی عام میل جول، عام جو معاملات ہیں باہمی فلاح و بہبود کے، ان کی اجازت ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ تقا ہے، ایک قوم ایسی ہے ہمارے مسلمان کہلانے ایسی ہے جو مسلمان بھی کہلاتی ہے، تو وہ اسے تقیہ کا مسئلہ اخذ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ثواب ہے، یعنی سچ کو چھپانا اور اس کی جگہ جھوٹ بولنا، اسے وہ تقیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے نا یہ لفظ استدلال پکڑتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ یہ تقا، اس کا مطلب ہے اپنا بچاؤ کرنا۔ اب اس بچاؤ کی جو حدود و قیود ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں۔ تو کتنی یہ بڑی تحریف ہے قرآن شریف میں۔ قرآن شریف جھوٹ بولنے کا تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اپنے بچاؤ کا کہہ رہا، اور اس کے الگ احکامات ہیں۔ اور پھر جن پاک ہستیوں کی طرف وہ یہ مسئلہ منسوب کرتے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ائمہ اہل بیت پہ، تو ان سے کیسے ممکن تھا کہ وہ بھی حق بات کو چھپائیں؟ استغفر اللہ۔ تو یہ بس یہ خام خیالیاں اور تحریفات قرآنی ہیں، قرآن میں تحریف ہے جو اس طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، مطلب یہ کہ اپنے غضب سے ڈراتا ہے کہ اللہ کے غصے سے ڈرو، یہ جو کام ہے یہ اللہ کو غصہ دلانے والے ہیں، اور تم کہیں اللہ کے غصے کی زد میں نہ آ جاؤ۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، تو اس کا احساس کرو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس کرو۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس سننے والوں سے گزارش ہے کہ آج بلکہ کل ہمارے اہل سنت و جماعت کی عظیم عالم پیشوا اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد افضل قادری صاحب مولانا شریف والے بڑے مجاہد عالم دین تھے، نڈر اور بے باک، ساری زندگی وہ دین حق کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں موجود رہے۔ ان کے بڑے علمی کام ہے، روحانی کام ہے، تعمیراتی کام ہے، مدارس دینیہ کا ایک جال انہوں نے بچھایا ہے۔ قرآن شریف کی ایک بڑے حصے کی انہوں نے تفسیر لکھی۔ ہمارا یہ جو درس قرآن ہے اس میں ان کی تفسیرات افضلیہ شامل ہے اور بڑا استفادہ کرتے ہیں ہم اس تفسیر سے۔ کل ان کا جنازہ ہوا 2 بجے، کل دن مولانا شریف میں جنازہ تھا، الحمدللہ جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ قبلہ پیر صاحب کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے، انہوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ اللہ رب العزت کرم واضح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب کے لیے ضرور آج فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جائے۔